بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، کووڈ کی وبا کو تقریباً دو سال ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ابھی تک سائنسدان اور ڈاکٹر، بڑے بڑے ماہرین، ایکسپرٹس، ان کی کوششوں کے باوجود ابھی تک یہ وبا کنٹرول میں نہیں آئی، اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ مصیبت کیسے دور ہوگی. تو اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن میں دیا ہے کہ جب لوگوں کے اعمال، جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان پہ اللہ پاک عذاب مسلط کر دیتے ہیں. تو اب یہ اللہ کی طرف سے، یہ کووڈ کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ مخلوق جون سی ہے اس پہ کنٹرول اللہ کا ہے، اور اللہ چاہے تو اس کو دور کر دے اور اللہ چاہے تو اس کو نہ دور کرے. لوگوں کی کوششوں کے باوجود لوگوں کا اس طرف ذہن نہیں جاتا. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر لیں یا وہ کر لیں تو یہ ایسے ہو جائے گا. تو قرآن جو ذہن بناتا ہے وہ بالکل مختلف ہے، کہ جو حالات لوگوں پہ آتے ہیں یہ ان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے. اس طرح اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. وہ نوح علیہ السلام کو مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو مہلت دی، وقت دیا، اور ایک ٹائم آیا جب اللہ پاک نے ان کو دنیا سے فارغ کر دیا، ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اکثر یہ سائنس پڑھنے والے لوگ، اکثر ان کا ادھر ذہن نہیں جاتا. وہ قرآن کی بات کو توجہ نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی کہانی ہے پرانے لوگوں کی، اور یہ چیزیں آج نہیں ہوتی. اب ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا دنیا کے حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، ساری دنیا کے لوگوں کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے کہ تمہاری ساری ترقیات اور سائنسی ترقیات اور ساری، یہ اللہ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اللہ سے تعلق جڑ گیا تو اللہ پاک حالات ٹھیک کر دیں گے، اور اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ حالات کو خراب کر دیں گے. یہ ہے اللہ کا ضابطہ. اور یہ سائنس والوں کو سمجھانا یہ چیز بڑی مشکل ہے، کیونکہ ان کی ساری محنت، ان کی ساری قربانی، سائنس پڑھ کے ریسرچ کر کے ان کا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. یہ ایسے ایک مثال ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے کسی کے گھر میں تو اسے کتا کاٹ جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح کتے کو ماروں. تو وہ کتے کے مارنے میں فکر لگا ہوتا ہے کہ اگر میں کتے کو مار لوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو دوسرا سوچتا ہے کہ اگر میں کتے کے مالک سے تعلق جوڑ لوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کنٹرول تو کتے کے مالک کا ہے اس کے اوپر. تو اس طرح ہی ہے کہ یہ سمجھ لیں، یہ کووڈ جو ہے یہ اللہ کا کتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق جڑ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو روک لے گا، اور اگر اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو اگر اس کتے کو مار بھی لیا تو اللہ ایک اور کتا بھیج دے گا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کسی طریقے سے ہلاک کیا، کسی قوم کو کسی طریقے سے ہلاک کیا. تو یہ انسان کو سمجھنے کے لیے اس کا تعلق اللہ سے، قرآن سے، حدیث سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اس سے ضروری ہے. اگر وہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں سمجھے گا. وہ اب افسوس کی یہ بات ہے کہ مسلمان کا بھی یہ آج سوچ خراب ہوگی. وہ بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ ساری مصیبتیں جو آ رہی ہیں یہ کیا ہے، یہ اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں جی کرائم بہت بڑھ گئی ہے، انفلیشن بہت ہو گئی ہے، بے روزگاری بہت ہو گئی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کرپشن بہت ہو گئی ہے، ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ڈالر کی قیمت
وہ بڑھ گئی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ پریشانیاں کیسے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں۔ اگر اللہ پاک نے بتا دیا، قرآن میں بار بار اللہ نے بتایا کہ پریشانیاں اور یہ چیزیں آتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے لوگوں سے تو پھر وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ امیر ملکوں میں بھی رہتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اب ان کی پریشانیاں کیوں ہیں؟ ان کے پاس تو مال بھی ہے، سائنسی ترقیات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، ان کی پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ ان کی پریشانیاں دوسری ہیں۔ کئی لوگوں کی یہ پریشانی ہے کہ ان کو کھانا نہیں ملتا، کئی لوگوں کی یہ پریشانی ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی پریشان ہیں، پھر بھی وہ خودکشی کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو کتنے لوگ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں کیونکہ پریشان ہیں۔ اب یہ چیزیں ان کو کوئی سمجھایا کہ بھئی پریشانی اس لیے ہے کہ انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ نے اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا، اور وہ اپنے مقصد پہ نہیں ہے تو وہ پریشان ہوگا۔ اب ایک مشین ہے، ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، اب وہ مشین کو آپ اس کے مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہے تو وہ خراب ہو جائے گی، اس میں پرابلم شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور بتا دیا کہ مقصد کیا ہے تیرا، مقصد کیا ہے تیرا، مقصد عبادت ہے، تو میرے ساتھ تعلق جوڑ۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ کے سامنے اقرار کرنا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور مجھے پتہ ہے میں بڑے مختصر وقت کے لیے دنیا میں آؤں، صرف آزمائش کے لیے، کہ اپنی بندگی میں دکھا سکوں کہ میں تیرے حکم ماننے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو وہ پریشان ہوگا۔ تو یہ چیز، یہ جو تعلیم اللہ نے دی ہے قرآن میں، یہ تو لوگ اس طرف تو جاتے ہی نہیں۔ وہ جس کو تعلیم سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیز، بڑے بڑے خرچ کر کے کئی سال لگاتے ہیں، مگر یہ چیزیں ادھر پڑھائی نہیں جاتی کہ اللہ کنٹرول، یہ دنیا، یہ مخلوق، یہ ساری دنیا کا مالک تو ہے اللہ، یہ ساری زمین ہے اللہ کی، ادھر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ادھر تو پریشانی آئیں گی۔ اب یہ اسکول میں، اگر کالج میں یہ چیز پڑھائی جائے تو پھر حالات بہتر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم لوگوں کو دی، صحابہ کو یہ پڑھایا کہ اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کی بات مان لو، اور اللہ تعالیٰ حالات بنا دے گا، اللہ کامیاب کر دے گا۔ یہ چیز پڑھائی نہیں جاتی، مسلمان بھی نہیں پڑھاتے۔ اب یہ پریشانیاں جو پاکستان میں آ رہی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو کئی جو لوگ بتا دیں گے جی یہ اس لیے آئی کیونکہ اس نے کرپشن کر لی، ملک کا مال لے کے ادھر چلا گیا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا، اس کا بھی تعلق ٹوٹا ہوا ہے، دوسروں کا بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ جج کرپٹ ہو گئے ہیں، وہ کرپٹ ہو گیا ہے، فلانا سیاستدان کرپٹ ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں تو ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے کون، اور اللہ نے بنایا کیوں ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور کدھر جانا ہے۔ یہ تو تعلیم جن اداروں میں یہ پڑھتے ہیں، یہ تو چیزیں تو پڑھائی نہیں جاتی۔ بڑے بڑے کالجز، ایچ کالج اور فلانا کالج اور آکسفورڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی اور پرنسٹن یونیورسٹی، بڑے بڑے اکانومسٹ اور بڑے بڑے سائنسدان، اور یہ چیزیں تو ان کو پڑھائی نہیں جاتی کہ اللہ کون ہے، اور اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ کا ضابطہ کیا ہے، خوشحالی کیسے آتی ہے، مصیبتیں کیسے آتی ہیں۔ تو یہ جب ہمارے جو لیڈر ہیں، جو لوگ سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کو بیچاروں کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ کووڈ جو ہے مصیبت ساری دنیا میں، یہ اللہ کا ایک پیغام ہے کہ میری بات مان کے چلو۔ وہ دوسری طرف چل پڑیں، وہ بھی کرو، اس سے کوئی نہیں ہے، مگر اس سے ہوگا کچھ نہیں۔ یہ وبا چلی گئی تو کچھ اور آ جائے گی، یہ اس کو کریں گے تو کچھ اور آ جائے گی۔ یہ اس طرح، یہ ایک کتے کو مار لیا، پھر دوسرا کتا آ گیا، اس کو مار لیا تو تیسرا آ گیا، تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ ایک سیاستدان کو نکالا کہ کرپٹ ہے تو دوسرا آ جائے گا، اس کو نکالا تو تیسرا آ جائے گا۔ یہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو برے قسم کے لیڈرز اللہ تعالیٰ ان میں مسلط کر دیتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل جب اللہ کے نافرمان ہوئے تو اللہ نے فرعون کو مسلط کر دی۔ یہ دنیا کا جو نظام ہے وہ اس کا کنٹرول تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس کو
ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے. اس لیے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز پہ، اعمال پہ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بتایا کہ اس طرف میری طرف آؤ، میرے ساتھ تعلق جوڑو، میرے سے مانگو اور میں تمہارے حالات ٹھیک کروں گا. اب کیونکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں، کیونکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں. میڈیا میں بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. وہ پرابلمز بتا رہے ہوتے ہیں، پرابلمز کا حل نہیں بتاتے کہ یہ پرابلم ہے، اس نے اتنا مال کھا لیا، اس نے اتنا مال کھا لیا، ادھر اتنی بیماریاں ہو گئیں، ادھر اتنی ان امپلائمنٹ ہو گئی، ادھر یہ ہو گیا. صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو پرابلمز بتا رہے ہوتے ہیں. ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مگر بتاتے نہیں ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. اور کیونکہ ان کو خود پتہ ہی نہیں کہ حل کیا ہے، جدھر حل لکھا ہوا ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ بیچارے خود بھی پریشان ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. اور لوگ بیچارے اتنا دان ہیں، وہ ان کی باتیں سارا دن سنتے رہتے ہیں، اور پھر اس پہ تذکرے ہوتے ہیں کہ دیکھا یہ مولانا نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا. تو اس سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارا کچھ جو صبح سے لے کے شام تک ہو رہا ہے، اس سے مسائل تو نہیں حل ہوں گے. تو اس سے بہت، اس پہ اگر لوگ صحیح طریقے سے اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور اللہ کی بات ماننا شروع کر دیں. پہلے تو توبہ کریں کہ یا اللہ معاف کر دے، ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، ہم ہیں تو مسلمان مگر ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، مگر اب پتہ چل گیا ہے، ہمیں معاف کر دے. ہمارا جو رخ ہے، ہمارا ڈائریکشن وہ چینج کر دے، اپنی اطاعت میں لیا. تو جب یہ آدمی اس طرف چلے گا تو یہ سب مسئلے جو سے ہیں نا، بے روزگاری کا، غربت کا، کووڈ کا، کرپشن کا، کرائم کا، جتنے بھی مسئلے آپ سنتے ہیں میڈیا میں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان سب کا مسئلے کا حل ایک ہی ہے. اور اللہ کرے یہ ہمیں سمجھ آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.